أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا اپنے وقت کے نبی سے کہ ایک بادشاہ ان پر مقرر کیا جائے. تو نبی نے بتایا بھی تھا کہ اللہ کا فیصلہ آئے اور تم قبول نہ کرے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا. پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کے منتخب کرنے کو بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بادشاہ ان کے لیے منتخب کیا گیا اور کیا صفات تھی اس کے اندر اس کو بھی بتایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متعین کیا ہے طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ کے طور پر. طالوت نامی ایک شخص تھے بنی اسرائیل کے جو اس زمانے کے خوبصورت، ذہین، ذی علم اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑے ڈیل ڈول والے تھے. وہ لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو قبائلی سسٹم تھا، خاندانی سسٹم، جیسے آج کل ہمارے ملکوں کے اندر، اس ملک میں بھی جو برادری رہتی ہے ان میں بھی ایک زمانے سے کاسٹ سسٹم چلا رہا ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی تھا. ایک تو وہ بنی اسرائیل کو سب سے اونچی قوم سمجھتے تھے، دوسرے خود بنی اسرائیل میں 12 خاندان تھے، ہر خاندان کی الگ الگ کیٹیگری تھی. تو یہ طالوت جو تھے یہ بنیامین کے خاندان میں سے تھے جو سب سے چھوٹا خاندان مانا جاتا تھا. تو اس لیے جب اللہ کی طرف سے اس شخص کو بادشاہ بنایا گیا تو اب انہوں نے اعتراض شروع کر دیا. جو باقی قبیلے والے تھے انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ خاندانی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا خاندان تو چھوٹا خاندان، ہمارا خاندان بڑا خاندان ہے، ہمارے خاندان میں سے بادشاہ ہونا چاہیے، اس خاندان میں سے کیسے ہوا. دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ شخص تو ایسا ہے جس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے. دنیا میں معیار ہی ہوتا ہے، آدمی مال کے اعتبار سے تولتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ وہ بڑا آدمی. یہی ذہنیت پرانے زمانے میں بھی تھی. تو اسی لیے انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ قالو، انہوں نے جواب دیا جب نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کو تمہارے لیے اللہ نے بادشاہ متعین کیا ہے، تو اس قوم نے جواب میں کہا انا یکون لہ الملک علینا، ہم پر اسے بادشاہت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. انا مانے کیسے، ملک مانے حکومت، بادشاہت، ہم پر اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس کے مقابلے میں حکومت کی زیادہ مستحق ہم ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے خاندانی اعتبار سے اپنے حق کو بیان کر رہے تھے کہ خاندانی اعتبار سے ہم اونچے، تو حکومت ہمیں ملنی چاہیے، بادشاہ ہم بننے چاہیے، یہ تو چھوٹے خاندان کا ہے.
یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حکومت کے سلسلے میں اس سے زیادہ ہمارا استحقاق ہے، ہمارا حق ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی ہے، یعنی مال بھی اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، سعتن کے معنی کشادگی، مال بھی اس کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ دو اعتراضات کیے انہوں نے، تو نبی نے جواب دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے، یہ نبی ایسے نہیں بنا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، چنا ہے تم میں سے۔ ابھی اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے یہاں کوئی خاندان نہیں چلتا ہے یا مال و دولت، یہ اللہ کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے چن سکتا ہے، تو اللہ نے اس کو چنا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ پھر اس نبی نے کہا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کو علم اور جسم دونوں اعتبار سے زیادتی اللہ نے عطا کی ہے۔ بسطہ کہتے ہیں کشادگی، زیادتی، یعنی یہ جسمانی اعتبار سے بھی، ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی بڑا اونچا ہے، قد کے اعتبار سے بھی بڑا اونچا، جسمانی اعتبار سے بھی آپ سے بڑا ہے، اور علم کے اعتبار سے بھی، خاص طور پر سیاسی علوم جو تھے، حکومت چلانے کے حکومت چلانے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، جہاد کرنے کے لیے جو مہارت ہوتی ہے، ان ساری چیزوں میں اس کا مقام بہت بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی نے ان کو جواب دیا کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور دو اعتبار سے فوقیت دی ہے، ایک جسمانی اعتبار سے، تو جس کو حکمراں بنانا چاہیے یا ذمہ دار بنانا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے، ایک تو اس کے اندر جسمانی اعتبار سے بھی کچھ ڈیل ڈول بڑا ہو تاکہ سامنے والوں پر رعب پڑ سکے، دوسرے علمی اعتبار سے بھی ان کو مہارت ہونی چاہیے، دونوں میں ماہر ہونا چاہیے۔ پھر نبی نے کہا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جسے چاہے دیتے ہیں، یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے حکمرانی دے سکتا ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں خاندان والا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم رکھنے والے ہیں اور بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر وسیع ہے، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اور وہ ہر چیز کی معلومات رکھنے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کس کو بادشاہ بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کس کو بادشاہ نہ بنایا جائے زیادہ بہتر ہے، کون سے خاندان سے ہونا چاہیے، اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جس کو منتخب کیا جائے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اپنی طرف سے ذاتی رائے نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو بنی اسرائیل کے نفسیات کو بھی بیان کیا کہ کس طرح سے ان کی سوچنے کی عادت تھی، دنیا والوں کا معیار کیا ہوتا ہے اس کو بھی بتایا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، وجہ ترجیح کیا ہونی چاہیے، کس وجہ سے عہدے کے لیے لوگوں کو ترجیح دینا چاہیے، اس کی بھی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے معاملات میں سوچ و وچار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا